اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس خطبہ اول میں جو آج اہم مناسبتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کے پہلے ہم سب مل کر امام زمان کی خدمت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایام شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں. خدا اس غم میں شریک ہونے کے جو بھی اجر و ثواب ہیں وہ آپ کے شامل حال فرمائے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ خدا ہمیں شبہ قدر کو درک کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے محمد و آل محمد کے صدقے میں. آج کی شب جس کی شہادت کا غم منانے کے لیے آپ لوگ جمع ہوں گے، ان کی معرفت ہمارے لیے رکن ایمان میں سے ہے. بغیر علی کی ولایت کے اقرار کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور لازمی ہے جس پہ ایمان رکھا جاتا ہے اس کی جتنی معرفت حاصل کی جائے وہ ایمان میں علو اور بلندی کا سبب بنتی ہے. اسی کو مد نظر رکھ کر دونوں خطبوں میں کوشش یہی ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کے فضائل اللہم صل علی محمد و آل محمد اور کمال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں. تو مولا کائنات کیا ہیں؟ خالی خلاصہ ہے، خالی ان کے نام ہیں کہ جو ان کے عظمت اور بلندی کا پتہ دیتے ہیں کہ علی باب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، علی عاشق خدا ہیں، علی صفت اللہ ہے، علی عالم باللہ ہے، علی نور اللہ ہے، علی محبوب خدا ہے. یہ رشتہ علی کا اللہ کے ساتھ. اب آگے علی محبوب، علی نفس رسول ہیں، علی جو ہے وہ سر محمد ارواحنا لک الفدا ہیں، علی جو ہے عاشق پیغمبر خدا ہیں، فدے پیغمبر ہیں، آل محمد روحی فدا ہیں، شبیہ محمد ہیں، خون رسول ہیں، محبوب مصطفیٰ ہیں، وسیع رسول ہے، اہل بیت نبی ہیں، جان محمد ہے، اخی جبرائیل و میکائیل ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین ہیں وہ ہیں جس نے غیر اللہ کو کبھی سجدہ نہ کیا. علی مولائے مومنین ہیں، فخر ملائکہ ہیں، امام اولیاء ہیں، باب علم ہیں. علی سیف اللہ ہیں، علی عبداللہ ہیں، علی اسد اللہ ہیں، علی ید اللہ ہیں، علی حجت اللہ ہیں. علی جو ہے وہ احب خلق اللہ ہیں، علی نور رسول اللہ ہیں، علی نصیر رسول اللہ ہیں، علی زوج بطول ہیں، علی وزیر رسول ہیں، علی خلیفہ رسول ہیں، ناصر محمد ہیں، نبی کے ہم تینت ہیں، روح محمد مصطفیٰ ہیں، علی داماد پیغمبر ہیں، علی وارث مسند رسول ہیں، علی رفیق محمد ہے، علی وارث علوم نبوت ہیں. کہتے ہیں علی صدیق اکبر ہیں، علی جو ہے وہ صادقین ہیں، علی جو ہے محبوب ترین اہل بیت ہیں، علی خیر الامت ہیں، علی مائے ناز سبحانہ ہیں، علی قاضی امت ہیں، علی باب الدین ہیں. کہتے ہیں علی باب الفقہ ہیں، علی عالم القرآن ہیں، علی جو ہے خزانہ علوم پیغمبر ہیں، علی فاروق امت ہیں، علی سید دنیا اور آخرت ہیں، علی خیر البشر ہیں، علی امام البررہ ہیں، علی ساقی کوثر ہیں، علی باب حکمت ہیں، علی فہیم قرآن ہیں، علی ہادی و مہدی، علی ثانی آل ابا ہیں. کہتے ہیں علی مولود کعبہ ہیں، علی کا دروازہ کبھی مسجد کی جانب بند نہیں ہوا، علی تحفہ باب مبارزے، علی یوم خندق ہیں، علی جو ہے مرد میدان حنین ہیں، علی جو ہے وہ مبلغ سورۃ برات ہیں،
علی جس نے پیغمبر کی تجہیز و تکفین کی، علی جس کی مودت جہنم سے امان کا سبب ہے، کہ علی فاتح خیبر ہیں، علی راکب دوش پیغمبر ہیں، علی جس نے حضور کا جنازہ پڑھایا اور لحد تک اتارا، علی جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہتے ہیں ہم اب آگے ہیں، کہتے ہیں علی ناطق قرآن ہے، علی قاطع باب خیبر ہیں، علی پہلا مومن پہلا مسلمان ہے، علی نبی کا ہم شجرہ ہیں، علی ہارون امت ہے، علی نازش انبیاء ہیں، علی سابق و سابقین ہیں، علی عالم الناس ہیں، علی غازی ہیں، علی عالم سنت ہیں، علی جو ہے منزل پدر امت ہیں، علی ثانیہ آیت مباہلہ ہیں، اور شاہ سوار جنگ خندق ہیں، علی قاتل مرب و انتر ہیں۔ لازمی کہ یہاں پر 2-3 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی ذرا سی وضاحت کر دوں، باقی انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے علی کے فضائل کا سلسلہ ہے، جب تک کوشش ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ علی پہلے مومن ہے، تو یہ ابھی آپ کو انشاءاللہ جب میں دوسرے خطبے میں مولا کے فضائل جو ہے سورہ رعد کی 3 آیت کے سلسلے میں بیان کروں گا کہ کب سے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ وہ پہلا لفظ کتنا معنی خیز ہے۔ دوسرا کہ یہ عالم سنت ہونا اور عالم اہل سنت ہونے میں بڑا فرق ہے۔ عالم سنت سے مراد کیا ہے کہ رسول کی سنت اگر کوئی جانتا ہے تو علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ تو بہرحال اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ بہت سے اس کے بعد بھی القاب ہیں، لیکن یہاں آج جو خاص چیز اس سلسلے میں مولائے کائنات کے فضائل و کمال کے سلسلے میں اگر ہم زیر گفتگو لائیں اس خطبے میں، تاکہ عظمت مولائے کائنات علی بن ابی طالب کو ہم پہچان سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم کیوں مولائے کائنات کے فرامین پہ توجہ کریں؟ یہ پہلا سوال اگر آپ اپنے سے پوچھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے دین کامل جس کے پاس بھیجا وہ رسول ہیں، اور جو رسول سے سب سے زیادہ واقف ہے وہ علی ہیں۔ کس طرح سے واقف ہیں؟ جتنا علم رسول نے علی کو دیا اس کے علاوہ، علی کے علاوہ امت میں کسی کو نہیں دیا۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب مولائے کائنات رسول اکرم کے ساتھ اکثر رہتے تھے، بچپنے سے پرورش کیے، لیکن خود جو ہے وہ رسول اکرم مولائے کائنات ساتھ نجوہ یعنی سیکریٹ گفتگو کرتے تھے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیے۔ اس کے اوپر خلفاء نے اعتراض بھی کیا تو رسول نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اس میں 2 چیزیں 2 مرتبہ ہے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ان میں صرف ایک ہی آپ خدمت عرض کروں۔ سلمہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے کیونکہ آج کا جو موضوع وصیت مولائے کائنات ہے، آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وصیت مولائے کائنات ہے کہ مولا نے ضربت لگنے کے بعد امام حسن حسین کو کیا وصیت کی ہے۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب موقع رہا تو ضرور انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن بہت اہم ہے، اور ہمیں سننا کیوں ضروری ہے یہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہمیں علی کی وصیت کو سننا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں علم رسول چاہیے تو علی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں، کب دیا، کیسے دیا، کیا عظمت ہے؟ تو جناب سلمہ اس کی راوی ہیں کہ جب رسول اکرم کا آخری وقت آیا اور وقت آخر رسول بار بار علی کو پوچھتے تھے کہ علی کہاں ہے۔ علی کو رسول نے کام سے بھیجا جاتا تھا، پھر جب آئے نہیں آئے پوچھ رہے تھے، تو 3-4 مرتبہ جب پوچھا تو صبح ہونے سے پہلے علی آ گئے۔ جیسے ہی علی آئے رسول نے کہا اب سب چلے جائیں، میں علی کے ساتھ بس اب رہوں گا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم سب نکل گئے حجرے سے، میں آخری فرد تھی نکلنے والی۔ علی نے اپنے آغوش میں رسول کا سر رکھ لیا، جبکہ رسول مسموم تھے اور وقت آخر تھا رسول کا، اور اس کے بعد علی سے رسول جو ہے وہ راز کی باتیں کرتے رہے، اور یہ دیر تک یہ باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ آغوش علی میں رسول نے آخری سانس لی۔ اور یہ جو گفتگو ہوتی رہی، اس گفتگو کو سلمہ کہتی میں سن نہیں پائی، میں نے نہیں سنا، لیکن بعد میں لوگوں نے پھر رسالت مآب سے کے بعد علی مرتضیٰ سے سوال کیا
کہ آپ کو رسول اکرم نے آخری وقت میں کیا وصیت کی تھی. تو مولا کائنات نے خاص لوگوں کو، سلمان کو، مقداد کو، تو کہتے ہیں یہ کیوں وصیت کی، سب سے پہلے کیوں بلایا علی کو؟ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ جب مولا کائنات نے جو ہے وہ وصیت سنی تو اس وصیت کو سننے کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں جب رسول نے قلم، کاغذ و دوات مانگا اور لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا تو رسول کا دل ٹوٹ گیا. رسول بہت زیادہ وقت آخر ہے، جب غمگین ہو گئے تو کہا اب میں کس سے نجوا کروں، کس کو اپنا دل کا حال سناؤں، کس کو بات بتاؤں؟ تو جو اہل تھا اسے بلایا علی کو. کل اس امت نے تو نہیں لیا مجھ سے علم، میری بات کو نہیں سنا، تم میری بات کو سن لو، میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں. اور وہ ساری تعلیم دینے. کہتے ہیں جب یہ وقت آخر تھا تب مولا کائنات کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کی ہے، اس سے ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. کب تعلیم کی ہے؟ جب وقت آخر رسول تھا، میری آغوش میں رسول کا سر تھا، تب رسول یہ باب تعلیم کر رہے تھے. تو اب یہ وصیت کیوں سنیں کہ وصیت اس کی ہے کہ جو وارث علم رسول ہے. یہ وصیت اس کی ہے کہ جس نے ایک جو ہے باب علم سے 1000 باب نکالے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کہ جو وصیت رسول سن چکا ہے وہ وصیت کر رہا ہے. اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ اب یہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے سلمان وغیرہ کو بتایا کہ مجھے سب جو ہونے والا ہے سب کا خبر دی تھی، اور خاص کر کے جو اہم پوائنٹ وہ یہ کہ جتنے جو ہے وسیع بعد رسول آنے والے ہیں سب کے نام لقب کے ساتھ بتائے تھے. اس میں سب سے پہلا میرا تھا، دوسرا میرے بیٹے حسن کا تھا، تیسرا حسین کا تھا، اس کے بعد ان کے آنے والے 9 بیٹوں کے تھے. یہ ساری تعلیم مجھے دی. اس کے بعد پھر یہ باب. اب یہ سارا. اب دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اور علی کی وصیت کا مجموعہ ہے جو بھی آپ سنیں گے. اور ان دونوں کی وصیت کو سننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ابوے حاذہ الامہ ہیں. کون ہے رسول علی؟ کون ہے؟ اس امت کے باپ ہیں. اور لازمی ہے اگر بیٹا باپ کی وصیت نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ لیکن کیا ہے بیٹے کا فریضہ؟ اگر ہم اپنے باپ کی وصیت کو اگر پورا کرنے کی کوشش کریں تو اپنی جان لگا دیتے ہیں. یہ تو روحانی والدین کی وصیتیں ہیں. تو لازمی ہے کہ ہمیں کتنی توجہ سے سننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی صحیح کوشش کرنا چاہیے، اسی کو آپ نے اندر رکھیں. سب سے پہلے جو نکات کہ اس کی وصیت ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم باللہ ہے، یہ اس کی وصیت ہے کہ جو قرآن کا جو ہے وہ معلم ہے، یہ اس کی وصیت ہے کہ جس کو ہماری ہدایت کی سب سے زیادہ فکر تھی. لیکن وصیت کس کو کی ہے؟ حسنین ہمامین کو کی ہے. ان کی وصیت ہم تک. تو یہ ابن ملجم کی ضرورت لگنے کے بعد یہ امام حسن امام حسین کو وصیت کر رہے ہیں. اس لیے سب میں صیغے اس میں جو ہیں وہ ڈیول صیغے ہیں، اس لیے سخت ہیں. لیکن آپ انشاءاللہ سنیے گا. میں جلدی صرف اس کا ترجمہ عربی اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ آپ اس سے واقف رہیں. اگر کہیں بہت ہی اہم بات آئی تو اس کا ترجمہ، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان لا تبغی الدنیا ان بغتکما. کہتے ہیں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ یہ تمہاری طرف مائل ہو جائے. کہتے ہیں جس کے اندر دنیا کی آرزو بڑھ جاتی ہے اس کے دل سے پھر خوف خدا چلا جاتا ہے. اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ سب سے پہلی وصیت کیا کی ہے؟ تقوی اختیار کرنا. پھر تقوی کے ریزن بتا رہے ہیں. کیا کہا ہے کہ دنیا کی طرف مائل مت ہونا. دنیا اگر تمہارے پاس آئے بھی تو اسے چھوڑ دینا. خود اگر چل، تم خود تو جانا ہی مت، لیکن دنیا بھی آئے تو لینا نہیں. یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قولا بالحق، جب کہنا حق ہی کہنا، حق کے علاوہ کچھ نہ کہنا. وعملا بالاجر، جو کام کرو وہ اجر خدا کے لیے کرنا. جو کام کرو قربتاً اللہ، اجر خدا کے لیے کرنا. وقولوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. کہتے ہیں ہمیشہ ظالم کے خلاف جو ہے اس کے دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار بننا. یہ مولا کی وصیت آخری وقت میں کر رہے ہیں مولا، جب مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے نا. کہتے ہیں اوصیکما وجمیع لدی واہلی ومن من بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم. دیکھیے یہ خالی مولا نے امام حسن حسین کو نہیں کہا ہے. کہتے ہیں جس جس کے پاس میرا نوشتہ پہنچے سب کے لیے میری یہ وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟
کہ میں تم دونوں کو اپنی دوسری اولاد کو اور اپنے کنبے کے افراد کو جن لوگوں تک میرا نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے کاموں میں نظم رکھنا، منظم رہنا۔ اب یہاں خاص کہتے ہیں صلاح ذات بینکم و انی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم۔ کہتے ہیں کہ باہمی تعلقات کو ہمیشہ اچھے سجے و سنوار کے رکھنا، اپنے آپسی تعلقات کو، مومنین کے تعلقات کو ہمیشہ اچھے بنا کے رکھنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپسی تعلقات کو سنوارنا عام روزے اور نماز سے افضل ہے۔ انسان اگر دو مومنین کے بیچ میں تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کرے تو وہ وقت جو لگاتا ہے وہ اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے جو خود کی نماز اور روزے کا ہے عام۔ یہ رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ فکر کس پہ کرنا۔ اب لازمی کہ اگر مومنین کے تعلقات کے اندر اتنا ثواب ہے تو رشتہ داروں کے تعلقات کا ثواب تھوڑا بڑھ جاتا ہے نا۔ تو یہ سب اس کے بعد کہتے ہیں واللہ فی الایام فلا تغیبوا افواہہم ولا یزیعوا بحضرتکم۔ بہت پیاری کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ امام یتیموں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ شب میں اپنے کاندھے کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں رکھ کر یتیموں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے، اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ یتیموں کو بھول مت جانا۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھیے واللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظن انہ سیورثہم۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ہمسائے کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی برابر ہدایت کرتے تھے، ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ انہیں گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پڑوسی میری جو ہے وہ ملکیت میں ورثہ دار ہو جائیں، اس قدر ان کا حق ہے۔ واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل غیرکم۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے علاوہ غیر کوئی اس پہ بہتر عمل کر لے۔ قرآن کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے عمل کرنے میں سبقت لے جائے، تمہیں سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ واللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم۔ اور میں تمہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ کہتے ہیں واللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم۔ کہتے ہیں اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اسے کبھی خالی نہ چھوڑنا۔ دیکھیے اس وصیت کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا وصیت کا فائدہ یہ تھا کہ امام حسین نے اپنے انقلاب کا آغاز ہی مکہ سے کیا۔ امام حسن 25 مرتبہ حج کو گئے۔ اگر باپ نے وصیت کی ہے تو بیٹوں نے اسے فراموش نہیں کیا، لیکن یہ وصیت حسنین ہمامین کے لیے نہیں ہے، یہ کیا کہا ہے کہ جس تک یہ نوشتہ پہنچے سب کے لیے یہ وصیت ہے۔ اور لازمی ہے جس کا کبھی انتقال ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کی وصیت کیا ہے، اس نے ہم سے کیا کرنے کو کہا ہے، اگر ہم اسے مانتے ہیں تو کس بات پہ اس کے عمل کریں جو ہم سے امر کر کے گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ واللہ فی جہاد باموالکم انفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ اپنے اموال، جان، زبان اور راہ خدا سے جہاد کے سلسلے میں ڈرتے رہنا۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے مال، سب سے پہلے مال سے جہاد کرنا، پھر اس کے بعد جان سے جہاد کرنا، اور یہ دونوں اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زبان سے جہاد کرتے رہنا۔ حق و باطل کی جب جنگ ہو تو حق کا ساتھ دیتے رہنا۔ یہ اس کے کہتے ہیں وعلیکم بالتواصل والتبادل وایاکم التدابر والتقاطع۔ کہتے ہیں میں تم پر لازم ہے کیونکہ دوسروں سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا۔ یہ مولا کہتے ہیں کہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، کبھی آپس میں قطع تعلق نہ کرنا۔ یہ مولا اب اس کی ہے سب سے بڑی، بہت سی چیزیں تھیں کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کے ہر ایک کے ساتھ حدیثیں، یہ جتنے امام کے جملے ہیں ہر ایک کے ساتھ حدیث ہے، اس کی پوری تشریح عالم نے کی۔ میں نے صرف وصیت لی ہے، اس کی تشریح نہیں لی، انشاءاللہ کبھی خطبہ میں موقع رہا تو عرض کروں گا، لیکن صرف ابھی سن لیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قطع رحم کرتا ہے، کہتے ہیں یہ رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں کسی کو اللہ نے اگر 33 سال کی عمر دی ہو اور قطع تعلق کرے تو خدا اس میں سے 30 سال نکال دیتا ہے، اور اگرچہ وہ 3 سال کی عمر ہو اور خدا اگرچہ جو ہے وہ صلہ رحم کرے
تو 33 سال کر دیتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. ایک میں 20 سال کا بھی وہ ہے. یہ ہے دوسری حدیث. دوسری چیز ہے کہ جو آدمی صلہ رحم کرتا ہے خدا نے اس کو بہت سی چیزوں دینے کا وعدہ کیا. اس میں سب سے پہلی چیز اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی. خدا سے دو چیزیں, ایک تو اس کی عمر طولانی ہونے کا, اور دوسرا, اور اگر اس رمضان میں کوئی آدمی صلہ رحم نہ کر پائے تو پھر 11 مہینے میں کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کی خاطر اگر کرنا ہے تو ہی, شادی کی خاطر تو جواب ہوتی ہے آپ کر ہی لیتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر اگر کرنا ہے تو ماہ رمضان ہے. یہ ماہ رمضان ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کریں. انشاءاللہ 23 رمضان کو جو اعمال ہوں گے تو میں آپ کو اور عرض کروں گا کہ اس کی عظمت کیا ہے, آپ اس وقت اپنے دل میں یاد کیجئے گا کیا ہے. خیر, کہتے ہیں یہ بس 2-3 نصیحت, کہتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف ونہی عن المنکر فواللہ علیکم شرارکم ثم اعتدوا فلا تستجاب لکم. کہتے ہیں دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک نہ کرنا ورنہ برتقدار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. کہتے ہیں انسان کوئی کر رہا ہے کرنے دو, ہمیں کیا ہے, تو آپ ہی کو سب کچھ ہے, کیونکہ 2 نقصان ہیں. ایک تو کیا پہلا نقصان ہے کہ شرار یعنی بدترین انسان صدام جیسے تھا, ایسے ملک کے اوپر مسلط. آج جتنے اسلامک ملک ہیں آپ دیکھیں ان کی حالت یہی ہے. ہاں, کیونکہ وہ اس کا ریزن کیا ہے کہ امر بالمعروف ترک کر دیا گیا. کہ امر بالمعروف ترک کر دیا تو اب دعا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ صدام نہیں ہٹتا, تو اس کا ریزن یہ تھا کہ بھائی امر بالمعروف کرو گے تو ہٹ جائے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ہٹے گا. تو یہی تھا, خیر وہ ہٹا اللہ نے جو بھی اسباب تھے. تو یہ آج ایک نہیں پورے 50 کنٹری آپ دیکھیں کیوں نہیں بولتے امر بالمعروف. اتنا امر بالمعروف نہیں کرتے کہ جب رمضان میں بمباری کر کر سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پیلسٹائن کے اندر, مسلمانوں کا ایک ملک نہیں بولتا. یہ امر بالمعروف نہ کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. جب نہیں بولتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف, جب امر بالمعروف نہیں کرتے تو خدا دعا بھی رمضان آئے چلا جائے کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ امر بالمعروف بہت کہتے ہیں, امر بالمعروف کو کبھی ترک نہ کرنا. اس کے بہت سے اسباب ہیں. امر بالمعروف کو اپنے معاشرے میں کہاں ضرورت ہے, کیا ہے, بہت اہم ہے, یہ یاد رکھیں. دیکھیے بہت سی چیزیں, میں آپ کو چھوٹا سب سے کم ترین امر بالمعروف بتاتا ہوں جو آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. وہ کیا ہے, جب بچے آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو دھیان رکھیں کہ وہ نماز مکمل پڑھیں. یہ امر بالمعروف ہے آپ کی, ہے نا. دوسری بات یہ کہ جو بھی ارکان ہیں نماز کے ان کے ساتھ ساتھ جو تعقیبات ہیں اس میں بھی وہ شامل ہوں. آپ ان کی عادت ڈالیں گے تو وہ بیٹھیں گے, آپ ان کی عادت نہیں ڈالیں گے تو نہیں بیٹھیں گے. یاد رکھیے امر بالمعروف سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا اثر نیگیٹو آئے گا. وہ آپ ہی کے لیے دعا نہیں کریں گے. اگر آج آپ انہیں دعا کرنا نہیں سکھائیں گے تو کل آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. آج آپ کسی اور کے لیے انہیں دعا سکھائیں تو کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا خدا پیدا کر دے گا. بس آخری جملہ کہتے یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون ودماء المسلمین خوضا تقولوا قتل امیر المومنین. یہ مولا کائنات کی کیونکہ سر پہ ضربت لگ چکی ہے, اب مولا کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد سنو, اے عبد المطلب کی اولاد, اے میرے بیٹوں, اے عبد المطلب کی اولاد, امیر المومنین کے قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے, یہ نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. کیا مولا کی وصیت آخری. اب آگے کہتے ہیں انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجول فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایاکم المثلۃ ولو بالقلب العقور. کہتے ہیں دیکھو اگر میں اس ضرب سے مارا جاؤں تو تم اس کو ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا, اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا, کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا, چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. یہ مولانا آخر میں جملہ کہا ہے, یہ وصیت کا آخری جملہ تھا. آج آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے دنیا میں. مولا کی وصیت کیا ہے, مسلمان کے سر سے فٹ بال کھیلتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے کبھی رسول کے جانشین سے وصیت نہیں سنی. اگر وصیت سنتے تو یہ امر نہ ہوتا. لیکن یہ صحیح ہے, امام بارگاہوں میں جا کر پھٹ جانے کا مطلب کیا ہے جانے گا, کہ جہاں
بدن کا حصہ ہی باقی نہ رہے. تو یہ سب اسی لیے مولا دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ وصیت ہمارے لیے چھوڑ دی کہ دیکھو وصیت ہے میرے بیٹوں تمہارے لیے بھی ہے، حسنین ہمامین کے لیے بھی ہے اور سننے والوں کے لیے. تو انشاءاللہ آپ اس وصیت کو یاد رکھیے گا. جو بھی چیزیں مولا نے ہمیں حکم دیے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. یہ ایک ایک وصیت مولا کی ہمارے لیے بہت اہم ہے. اگر ہم نے اس وصیت کو نہیں سنا، یاد نہیں رکھا، تو ہم نے علی سے سچا رشتہ نہیں بنایا. اگر بیٹا اولاد باپ کی وصیت کو بھول جائے تو پھر وہ نیک اولاد میں شمار نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم سب دعا کرتے ہیں، خود میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان وصیتوں کو یاد رکھ کر اس پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. عالمات جو واسطہ بن پاک بن شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب وسلم وسلم ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات و مراد قبول فرما. پالنے والے ماہ صیام کی برکتیں رحمتیں مرحمت ہمیں شامل حال فرما. شبۂ قدر کو درک کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جمنات بیمار ہیں، خصوصاً نوشاد بھائی ابن خدا بھائی محمد بھائی بانو بہن بنت کریم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی غلام علی ابن کمال بھائی رضا حسین بن غلام علی مشتاق بھائی لیاقت بھائی اے رضوان بھائی ابن یاور بھائی نادرہ بنت حسن والی ابن نادرہ ابن جعفر بھائی جمنات بیمار آپ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے ہمارے گناہوں کو بخش دے. مجلس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہم سب کو طول عمر بابرکت عطا فرما. پالنے والے ہمارے ائمہ طاہرین کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. میں جزیات کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک منزہ پردین اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک منزہ پردین جو ہمارے سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک منزہ پردین جو ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردین جو بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردین جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کا اتنائی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
واجعل فرج و بشر ماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، ان کی تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ بہرحال مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمال بے انتہا ہیں، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ممکن ہو انسان اس سے واقف ہونے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے ذریعے وہ نہ صرف مولا کے فضائل سے اور کمال سے واقف ہو، بلکہ ان کے فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے۔ مولا کے کمالوں میں اس قدر وسعت ہے کہ سمندر کی گہرائیاں کم ہیں، عرض کا تمام صفحہ اگر بنا لی جائے تو وہ چھوٹا ہے، اگر جن و انس مل کے لکھیں تو اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ان تمام فضائل میں کچھ فضائل مولا کو خود پسند تھے، لازمی کچھ کمال ہوتے ہیں، اس فضیلتوں میں مولا کو کون سا کمال پسند تھا تو وہ ذہن خود ہے۔ تو سورہ رعد کی آخری آیت 43 نمبر کی، اس میں قرآن نے عظمت مولائے کائنات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدی بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کیا کہتے ہیں کہ جب رسول سے گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول، اگر یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے فرستادہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ جب پوری مجلس کا موضوع ہے، پورے اشر لوگ اس پہ پڑھتے ہیں، لیکن میں تو صرف آپ کی خدمت 3-4 نقطے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ فضیلت ہے جو خود علی کو پسند تھی۔ میں نے کہا ہے باب خیبر اکھاڑنا بھی فضیلت ہے نا، لیکن یہ فضیلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیوں انتہا نہیں ہے؟ رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ ہے، اور دوسرا کون گواہ ہے؟ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ ابن عباس نے پوچھا، سب نے آگے رسول سے پوچھا کہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے؟ کیونکہ دیکھیے اچھا مسئلہ تھا، مسلمان تو ٹرک جانتا ہے ادھر سے ادھر جمپ کرنے کی، یہ مسئلہ ہی گواہی کا ہے رسول کی، تو رسول تو اس میں ہے ہی نہیں۔ رسول کی گواہی کے لیے کوئی چاہیے تو غیر رسول ہی گواہ ہوگا، تو غیر رسول گواہ میں ایک خدا ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو اس وقت کیا کہا؟ خود رسول خدا نے کہا کہ یہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن یہ کل کتاب ہے کیا ذرا، یہ بھی تو ہے مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کوئی غیب نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب میں نہ رکھا ہو۔ آپ اور ہم پڑھ کے غیب کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن قرآن میں غیب ہے، اس کا مطلب جو کل کتاب کا علم رکھتا ہوگا وہ غیب بھی جانتا ہوگا، جو کل کتاب کا علم رکھتا ہوگا وہ غیب بھی، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں کہاں کیا ہے، کوئی شے چھپ، اس کی بڑی پیاری وضاحت ہے، ہر ایک جملے کی وضاحت، ہر ایک آیت کی وضاحت ہے، لیکن میں وقت نہیں۔ تو کوئی غیب علی سے چھپا ہوا نہیں ہے، جو کوئی غیب چھپا ہوا نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ ہر شے سے واقف ہے۔ جب ہر شے سے واقف ہیں تو مدد کو بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری چیز کیا ہے کہ لا بن ولا یابسین الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اس کا مطلب جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے وہ ہر خشک و تر سے واقف ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر اور اس کی ایک وضاحت ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ یہ دیکھیے ایک وضاحت قرآن نے اور کی کہ بتایا کہ پہلے بتاؤ کہ یہ کل کتاب کا علم تو سمجھیں گے بہت ٹائم لگے گا، تو ان سے دیکھو کہ یہ جز کا علم رکھنے والے کو پہلے سمجھ لیں۔ تو آصف نے برقیہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ جب پورا واقعہ نہیں پڑھا، آپ کے ذہنوں میں ماشاءاللہ آپ سب مجلس سننے والے لوگ ہیں کہ جب تخت بلقیس کو لانے کا مسئلہ آیا، تو لانے کا مسئلہ جب آیا تو کیا کہا کہ ہے کوئی لانے والا، تو ایک اٹھا فتو من الجن، اس نے کہا بھی لا دوں گا اتنی دیر میں، آپ کا دربار بار خاص، تو اس نے کہا بہت دیر لگی، فاسٹ چاہیے، سروس بہت سلو ہے یہ
تو کہا کہ نہیں، طرف ہٹائیں، آنکھ پلک جھپکاؤ گے اتنی دیر میں لے آؤں گا. کس وجہ سے لے کر آیا آصف بن برقیہ؟ کیونکہ یہ قرآن ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا اس لیے یہ طاقت تھی. تو جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو وہ ہزاروں میل دور بہت وزنی تخت بلقیس کو پلک جھپکتے لے آئے، تو جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو کیا یا علی مدد کہنے پہ مدد کو نہ آئے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ کل کتاب کا علم اور وہ منزل. لیکن یہ مولا کائنات فضائل بہت ہیں اس کے اندر، کہ یہ مولا کائنات کے لیے یہ کہا ہے کہ کل کتاب کا علم رکھتے ہیں. تو ایک تو علم کی بحث ہے، لیکن علم کی بحث نہیں ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا اس لیے میں نہیں جا رہا، انشاءاللہ پھر کسی دن وقت آپ خدمت عرض کروں گا. اصل میں یہ گواہی کب سے یہ ہے، اور گواہی میں اللہ نے اپنے ساتھ علی کو رکھا تو رکھا کیوں ہے؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے، کوئی آسان چیز نہیں، یہ بڑی لاجیکل اور بڑی جو ہے وہ فلسفیکل بحث ہے کہ جس میں بڑی منزل. کیونکہ اس میں بس ایک نقطہ سن لیں تاکہ میں انشاءاللہ پھر کبھی جب موقع ہوگا تو اس پہ پھر ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگی. کیا ہے اصل میں رسول نے اپنی نبوت کا اعلان جو ہے وہ فاران کی جو ہے پہاڑیوں سے نہیں کیا ہے. کہا کن تو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو گواہ اسی وقت سے چاہیے جب آدم ان کو نبوت ملی ہے. تو اگر کوئی ساتھ میں نبوت کی گواہی دینے والا ہے تو اس وقت سے ہونا چاہیے جب سے وہ نبی ہیں. تو خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو کوئی ایسا ضرور ہو جو جس کے لیے رسول کہہ دیں کہ انا ولی من نور واحد، جب سے میں ہوں علی ہے، تاکہ جب سے میں ہوں میرا گواہ دونوں موجود ہیں. میں نے اس سلسلے میں عرض کیا زانہ گرامی، جو اس بات کو سن لیجیے دہرا رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ سب جگہ خطبے جاتے ہیں ماشاءاللہ سنتے ہیں، تو بعد ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے بہت پیاری بات اس پہ کہی. دیکھیے آج بھی اصول ہے ہر کورٹ کا کہ جب تک دو گواہ نہ ہو بات نہیں مانی جاتی. اب دیکھیے عصمت کی گواہی کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ نے کیا رکھا کہ رسول کے لیے دو گواہ رکھے، ایک اللہ ایک علی. علی کے لیے دو گواہ رکھے، ایک اللہ ایک امام حسن. امام حسن کے لیے دو گواہ رکھے، ایک اللہ ایک امام حسین. یہ دیکھیے امام محمد باقر کی حدیث ہے کہ اس میں جو ہے علم من الکتاب سے جو مراد جو ہے ہم سب اہل بیت ہیں. فاطمہ زہرا نے کہا یہ نہیں چیز ہے کہ انہوں نے کہا صرف نہیں، اس سے صرف مراد مولا کائنات نہیں ہے بلکہ ہر معصوم اس سے مراد ہے. ہر معصوم کے پاس کل کتاب کا علم ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اب گواہی کے لیے کس کو رکھا؟ ہر جگہ معصوم کا رکھا. تو امام حسین کے لیے اللہ اور امام زین العابدین، امام زین العابدین کے اللہ، امام محمد باقر، امام محمد باقر کے لیے اللہ اور امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے لیے اللہ اور امام موسی کاظم، امام موسی کاظم کے لیے اللہ اور امام علی رضا، امام علی رضا کے لیے اللہ اور امام محمد تقی، امام محمد تقی کے لیے اللہ اور امام علی نقی، امام علی نقی کے لیے اللہ اور امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے لیے اللہ اور امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب مسئلہ اٹک گیا. امام زمانہ کے لیے بھی دو گواہ چاہیے معصوم، معصوم کے علاوہ گواہی مکمل نہیں ہوتی. تو ایک اللہ معصوم ایک عیسیٰ معصوم کا انتظار کرو گواہی کے لیے، کیونکہ وہ آخری آنے والا ہے. اس لیے اللہ نے دو گواہوں کا قورم پورا رکھا ذرا. تو نبوت و امامت وہ ہے کہ جس کے لیے معصوم گواہ چاہیے. جب گواہی میں معصوم ہو تو جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کتنا معصوم ہوگا. یہ عظمت مولا کائنات ہے زانہ گرامی. تو بہرحال ان تمام فضائل و کمال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بس ایک دو جملے زانہ گرامی. آج کی شب شہادت مولا کائنات ہے. مولا کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، مولا اپنے گھر پہ ہیں. عزب اقبال نباتا سے مولا نے اپنے فضائل اس وقت بھی بیان کیے. ایک تو یہ وصیت تھی جو امام حسن حسین سے کی ہے، عزب اقبال نباتا سے اپنے فضائل بیان کیے. بہت مرتبہ اپنے عرض کیا، پھر کبھی ہوگا عرض کروں گا کیا فضائل اپنے مولا نے بیان کیے. وہ مولا نے کہا میں کون ہوں تاکہ مجھے بھی پہچانو. لیکن نہیں زانہ گرامی، اس کے بعد جو خاص منزل ہے، کہتے جب مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی تھی تو طبیب کو بلایا گیا. طبیب آیا، اس نے کہا امام حسن سے کہ ایک دمبا ذبح کرایا جائے تاکہ میں دیکھوں کہ علی بچیں گے یا نہیں. یہ زہر نے کتنا اثر کیا ہے. دمبا ذبح کرایا گیا. اس کے بعد اس نے اس زخم میں جو ابن ملجم کی تلوار سے سر اقدس سے مولا کائنات پہ لگا تھا اس میں وہ ایک خاص رگ نکال کے رکھ دی. اور رگ نکالنے کے بعد اس نے رکھی، تھوڑی دیر میں نکال کر سورج کی روشنی میں جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسنین سے کہا کہ اب تمہارے بابا بچیں گے نہیں، کیونکہ یہ زہر بدن میں اتر چکا ہے، اب اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. کہا اس زہر کی وجہ سے بے چینی بہت ہے میرے بابا کو. کہا کہ اگر اس بے چینی کو دور کرنا تو صرف دودھ انہیں پلایا جائے، اس کے علاوہ کوئی اس کے لیے دوا نہیں ہے.
کہتے ہیں جیسے ہی وہ جراح نے کہا کہ دودھ علی کے لیے راحت کا سبب ہے، یہ بات کوفہ میں پھیل گئی۔ کہتے ہیں اب جب تھوڑی دیر گزری تھی، در مولا کائنات کے اوپر بچوں کی قطار تھی، لوگ ہاتھوں میں پیالے لیے وہ کھڑے تھے کہ میرے مولا کو اگر دودھ چاہیے تو ہم لے کر آئے ہیں۔ مولا نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بیوہ بھی کھڑی ہے جس کا کام ہی دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالنا تھا۔ کہ تو دودھ کیوں لے آئی؟ تجھے تو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ مولا یہ بچوں نے کہا ہے کہ ہم لے کر چلیں گے کیونکہ علی کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے۔ میں اس کو کہا مولا یہی کوفہ ہے، آپ کے لیے اتنے شیر کے پیالے لیے کھڑے ہیں، کل آپ کی پوتی سکینہ آئے گی، ارے وہ پیاس کا مطالبہ کرے گی، شمر پانی بہا دے گا، کوئی علی کی پوتی کو پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد علی محمد کے بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما، میں پریشان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے شفاء قدر کو در کر اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کو ان سے راضی و خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود رکھ، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ذہن میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔